ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں. پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مکہ کے کافر قرآن مقدس کی توہین کرتے اور زبان تان دراز کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں یا کوئی اجمی ہے جو ان کو قرآن سکھاتا ہے یا اس طرح کے جو بھی ان کے بہتان تھے. تو اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہدایت کا نور یہ اسی کو میسر آتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بھی بڑا دانش مند اور عقل مند کہلاتا ہو. تو فرمایا گیا کہ ان کے اندر ضد موجود ہے، تعصب موجود ہے، ان میں ہٹ درمی ہے، جہالت ہے. تو یہ جب قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کا نور بھی نصیب نہیں فرماتا. اور اب ان کے لیے دنیاوی ذلت تو یہ ہے کہ حق سے یہ محروم ہو گئے. اب اس کے بعد میں آخرت کے اندر جو ان پر عذاب ہوگا وہ ایک بہت بڑا دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا کہ یہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں. رب نے فرمایا کہ یہ خود گھڑنے والے ہیں اور یہ خود جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کے باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. کبھی آپ کو جادوگر، کبھی شاعر اور کبھی کچھ کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں اور میرے محبوب جو ہیں وہ ان لوگوں کے لگائے ہوئے بہتانوں سے بالکل پاک ہیں. اب اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ولیکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. ہاں وہ جو دل کھول کر کے کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کو بڑا عذاب ہے. یہ آیت کریمہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی تھی. حضرت عمار بن یاسر اور آپ کے والد حضرت یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جو ابتدا کے اندر ایمان لے آئے تھے. اسلام تو بعد میں بھی بہت سے لوگوں نے قبول کیا، لیکن جو لوگ اعلان نبوت کے بعد میں ابتدائی زمانے میں ایمان لائے تھے ان کا ایمان بڑا جو ہے وہ پرخطر راہوں سے گزر کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا وہ دور تھا. کیونکہ اس زمانے میں جو ایمان لاتا
ایسا نہیں کہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، مکہ کے کافر اسے بہت ستاتے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، اور چونکہ یہ ایمان لانے والے غریب صحابہ تھے اور وہ سرداران قریش غریبوں کو تو ویسے بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، تو ان پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا اس کو بیان کرنا ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ ابھی حضرات جب ایمان لائے ابتدا کے اندر تو مکہ کے کافر ان کو ستاتے تھے، اور ستانے کے اندر پھر وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ حضرت عمار بن یاسر اور آپ کے والدین کو انہوں نے کفر پر مجبور کیا۔ آپ کے والدین یعنی حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ، یہ ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ جب انہوں نے اتنا ستایا اور کفر پر مجبور کیا، لیکن یہ کفر کے لیے اپنے آپ کو کفر بولنے پر انہوں نے بالکل تیار نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں مقدس ہستیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کے اس نازک مقام پر انہوں نے جو ہے وہ نیزہ مارا، اور نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان میں یہ حضرت عمار کے والدین ہیں۔ تو انہوں نے تو جام شہادت نوش کر لیا، لیکن حضرت عمار کو جب انہوں نے پکڑا اور کفر پر مجبور کیا، حضرت عمار چونکہ کمزور تھے، آپ نے ان کے کہنے کے مطابق کہہ دیا اور اپنی جان بچا لی۔ اب یہ روتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ مجھے کافروں نے پکڑا تھا اور اس طریقے سے مجھے کفر پر مجبور کیا، اور میں نے ایسا کر دیا یا رسول اللہ، مطلب وہ انتہائی جو ہے وہ افسوس کے عالم میں تھے کہ یا رسول اللہ میں کافر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں عمار، تم کافر نہیں ہوئے ہو، آئندہ اگر تمہارے ساتھ پھر کبھی وہ ایسا کرے تو تم بھی ایسا ہی کرنا۔ اور اس وقت یہ آیت کریمہ اتری تھی، رب نے فرمایا کہ جس کو کفر کے اوپر مجبور کیا جائے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کلمات کہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عمار جو ہے وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایمان جو ہے وہ عمار کی رگوں کے اندر اترا ہوا ہے، رگ رگ کے اندر ایمان سرایت کیے ہوئے، عمار جو ہے وہ کافر نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ اصول اور ضابطہ اس آیت کریمہ کے اندر دے دیا گیا کہ جو بندہ کفر پر مجبور کیا جائے، مجبور کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تلوار لے کر کے کھڑا ہے کہ اگر تم کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں نکالو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھا جائے۔ آج کل جیسے ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں، پکڑ پکڑ کر کے وہ الٹے سیدھے نعرے لگواتے ہیں، کلمہ کفر جو ہے وہ زبان سے جاری کرواتے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو موب لنچنگ کے نام پر شہید بھی کر دیا گیا۔ تو ایسے حالات میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ رب نے فرما دیا کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ یعنی مجبور کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، اس کو جان سے مار ڈالے گا یا اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اعضاء کاٹ دے گا اور اسی طرح کی اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا، شدید تکلیف جو انتہائی درجہ کی تکلیف ہو۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی ان کے کہنے کے مطابق کلمہ کفر اپنی زبان سے اگر ادا کر دے، زبان سے ادا کر دے، دل سے نہیں، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے کے مطابق کلمات کفر ادا کر دیے تھے، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجبور کر دیا جائے دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو لہذا ایسی صورت میں سب سے زیادہ ثواب تو اسی بندے کے لیے ہے جو کلمات کفر نہ ادا کرے، اپنی جان دے دے، تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی ہمت اور بڑی بہادری والا کام کیا، اپنا ایمان سلامت لے کر کے دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو کر کے کلمات کفر ادا کر دے لیکن دل میں ایمان رکھے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور خاص طور سے پھر اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، کوئی کلمات کفر زبان سے ادا کروائے، تو اس وقت ایسا کام کیا جائے کہ پہلو دار بات کی جائے، یعنی سامنے والا سمجھے کہ یہ کفر کر رہا ہے لیکن حقیقت میں کفر نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر
کسی نے تلوار رکھ کر کے کہا کہ اگر تم بت کو سجدہ نہیں کرو گے تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا، تو اس وقت بت کے سامنے سجدہ کرے لیکن دل میں نیت کرے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، وہ سمجھے گا کہ بت کو سجدہ کر رہا ہے۔ یا اسی طرح معاذ اللہ کسی نے پکڑ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کے کلمات اس نے کہا کہ ادا کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو بہتر تو یہ کہ جان دے دے ثواب کمائے اور اپنی جان دے دے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے کلمات ادا نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور دل ایمان پر مطمئن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں جو کلمات کفر وہ بکوا رہا ہے تو وہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دے اور دل میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے رسول کو برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کسی اور کو کہہ رہا ہوں، اسی نام کا کوئی اور دوسرا بندہ اس کو میں یہ سب کہہ رہا ہوں، یعنی نیت دل میں رکھے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، جو گستاخی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ کسی اور بندے کا جو جیسے مثال کے طور پر محمد نام ہے اس کو میں یہ سب کہہ رہا ہوں، تو اس طرح کر دے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کے اور یہ مسئلہ یاد رکھا جائے، اگر کسی کو اس طرح کی صورت پیش آ جائے، بت کے سامنے سجدہ کرنا پڑ رہا ہے یا شان اقدس میں گستاخی کرنا پڑ رہا ہے، نہیں تو کوئی قتل کر دے گا، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے نیت کچھ اور کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ نیت نہ کرے، بت کو سجدہ کرنے کی ہی نیت کرے یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی نیت سے ہی کلمات کفر بکے اگرچہ جان بچانے کے لیے، لیکن نیت اگر یہی کر لی تب تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے یہ مسئلہ یا یہ خیال نہیں آیا جان کے خوف سے کہ مجھے ابھی کیا نیت کرنا چاہیے کیا نیت نہیں کرنا چاہیے، بس ایمان پر دل مطمئن ہے اور اس نے یہ کلمات کہہ دیے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو رب نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایمان پر جمع ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ کلمات کہہ دے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ولیکن من شرع بالکفر صدرا فعليه غضب من اللہ، ہاں جو دل کھول کر کے کافر ہو اس پر اللہ کا غضب ہے، یعنی کوئی جان سے مار رہا ہے اور وہ دل سے کفر کر رہا ہے، ایک دم دل سے کافر ہو جا رہا ہے، تب پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور یہاں پر مجبور ہونے کا معنی آپ یہ یاد رکھیں، مجبور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ معمولی دھمکی دے کہ اگر تم کلمات کفر نہیں کرو گے تو تم کو تماچا ماروں گا یا یہ کر دوں گا، اتنی سی بات پر کفر بکنا جائز نہیں ہے۔ کفر اسی صورت میں بکنے کی جو ہے وہ اجازت ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، جبکہ کوئی جان سے مارنے کا یا ہاتھ پاؤں یا اسی طرح کا سخت صدمہ پہنچانے کا کوئی ہم کو دھمکی دے اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ایسا کر دے گا، اگر میں نہیں بکوں گا یہ کلمات تو ایسا کر دے گا یہ، تب جا کر کے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو مرتد ہوا تھا اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی سرا، جسے کافی پوچھ تاچھ کی گئی، مرتد ہونے کی وجہ معلوم کی گئی اور ہر طرح سے تسلی کی گئی اور کوئی عذر وہ نہیں بتا سکا، صرف دنیا کی لالچ میں مرتد ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ قتل نہیں کیا گیا تھا اور فتح مکہ کے دن یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ خیر، تو یہ سب سے پہلا اسلام کا مرتد ہے عبداللہ ابن ابی سرا، اور سب سے پہلے اسلام میں شہید ہوئے حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھتے تھے، فتح مکہ کے بعد میں انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا کیونکہ اس وقت کے حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ سنگین تھے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی بندہ اپنے ایمان پہ جمع رہے، جان قربان کر دے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا۔ یہ مسیلمہ کذاب وہ بدبخت ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور پکڑ کر کے کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سنتا کہ تو کیا بک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو جب بار بار کہرواتا رہا اپنے نبی ہونے کا اقرار آپ نے نہیں کیا، تو پہلے اس نے آپ کی انگلیوں کے پور کاٹے، پھر پوری انگلیاں کاٹی، ہاتھ کاٹ دیے، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی، پور کاٹے اور پاؤں کاٹ دیے، ایک ایک
جسم کا حصہ کاٹتا رہا، پوچھتا رہا، ہر بار آپ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ پورا جسم آپ کا اس نے کاٹ دیا، لیکن آپ حق کے اوپر جمے رہے، اپنی جان آپ نے قربان کر دی، لیکن اس کے کہنے کے مطابق آپ نے اسے نبی تسلیم نہیں کیا، اور یہ کلمہ کفر آپ نے اپنی زبان سے نہیں ادا کیا، اپنی جان کو قربان کر دیا. تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ فضیلت زیادہ ہے. تو اگر بندہ ایسے موقع پر اپنی ہمت دکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جان کے خوف سے کلمہ کفر بولنا یہ جائز ہے، مگر نہ بولنا بہتر ہے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے، اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور کھانے کے لیے حلال چیز نہیں، یہ حرام چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر پیاس سے مر رہا ہے، شراب موجود ہے، شراب پینا حرام ہے، یا بھوک سے مر رہا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، حلال گوشت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ حرام کھانے پہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو، یا جیسے کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے کہ جو ہے وہ شراب پی لو یا خنزیر کا گوشت کھا لو، تو حرام کھانے پہ اگر کوئی مجبور کیا جائے تو بہتر ہے کہ کھا لے، کیونکہ اگر نہیں کھائے گا وہ جان دے دے گا تو گنہگار ہوگا. تو کلمہ کفر کا حکم الگ ہے اور جان بچانے کے لیے حرام کھانے کا حکم الگ ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. ایسے موقع پہ شریعت نے اس حرام چیز کو ہمارے لیے جو ہے وہ کھانا جائز قرار دیا ہے. اور اگر کوئی مجبور شخص زبان سے کلمہ کفر ادا کرے اور دل بھی کفر کی طرف مائل ہو گیا تب تو وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی ہنسی مذاق میں کوئی کفر یا کلمہ بک دے تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بڑا سوال ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ رافضی یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، یعنی دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دل مطمئن ہے تو زبان سے اگر کلمہ کفر کہہ دو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ کو پیش کر کے وہ لوگ جو ہے تقیہ یعنی جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ ان کا جو استدلال ہے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں مجبور کے جان بچانے کے لیے اس طرح کی بات کہنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ایسی صورت میں وہ اپنی جان بچا سکے. اور رافضی وغیرہ جو تقیہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو خالی دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. تو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے لیے جھوٹ بولنا یا جو ہے وہ دل کے خلاف بات کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور ان کا اس آیت کریمہ کو دلیل بنانا یہ سراسر غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا ایمان پہ استقامت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.